حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، بادشاہت، عقل، علم اور جنات، انسانوں اور جانوروں پر حکومت عطا فرمائی۔ وہ تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک پرندے آداد ہپوبڈ کو غیر حاضر پایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور بولا، میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جس کے پاس سے تم واقف نہیں ہو۔ میں سبا، یمن سے آیا ہوں جہاں ایک عورت ان کی حکمران ہے، ملکہ بلقیس۔ اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ سورۃ النمل 23۔ ہدہد نے مزید کہا کہ یہ قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھ ہوا کیونکہ وہ توحید کے داعی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا، میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط کا مفہوم یہ تھا، بنسن الین الروح ہمینن الروحن، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ سورۃ النمل 30-31۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ وہ طاقتور ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ملکہ نے دانشمندی سے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفے کے ذریعے حضرت سلیمان کا امتحان لیا جائے۔ ملکہ نے قیمتی تحفے حضرت سلیمان کے پاس بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہیں کیے اور فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ تم واپس جاؤ، ہم ان کے خلاف ضرور لشکر کشی کریں گے۔ سورۃ النمل 36-37۔ یہ جواب سن کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ بلقیس خود ان کے دربار میں آنے والی ہے تو انہوں نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ خود میرے پاس آئے؟ ایک جن بولا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک عالم آصف بن برخا جو اللہ کے خاص علم والا تھا بولا، میں اسے آپ کے پاس لاتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں۔ اور فوراً ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی قدرت اور حضرت سلیمان کے علم کا معجزہ تھا۔ سورۃ النمل 40۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان نے اس سے کہا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو گئی اور بولی، یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں بلایا۔ بلقیس نے سمجھا کہ نیچے پانی ہے، اس نے اپنا لباس ذرا اٹھایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ تب بلقیس نے کہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اب میں اللہ رب العالمین کے ساتھ سلیمان کی طرح ایمان لاتی ہوں۔ سورۃ النمل 44۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، وہ چاہے تو کسی بھی فاصلے کو لمحے میں ختم کر دے۔ علم اور ایمان دولت سے بہتر ہے۔ سچی قیادت عقل، عدل اور توحید پر قائم ہوتی ہے۔ عورت بھی دانشمند اور ایمان والی ہو سکتی ہے جیسا کہ ملکہ بلقیس کی مثال ہے۔ غرور و تکبر انسان کو حق سے دور کرتا ہے جبکہ سچائی اسے ہدایت دیتی ہے۔